ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا قتال مرتدین اور تجہیز جیسے اسامہ، اور آج جانیں گے عراق اور شام کی فتوحات اس خاص پیشکش میں۔ قرآن مجید میں خداوند جلال و جبروت کے ساتھ پہلے ہی یہ خبر ساری دنیا کو سنا دی گئی تھی کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دین برحق کو تمام موجودہ مذاہب عالم پر غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور فطرتاً یہ ناممکن تھا کہ دنیا میں کفر کی زبردست طاقتیں مالک تاج و تخت و صاحب فوج و لشکر موجود رہتے، اور وہ ربانی واعظین کی زبانوں کو مادی قوتوں سے نہ روکتے، اور پھر اپنے تاج و تخت کو برباد کیے ہوئے بغیر یہ مقصد خداوندی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تھا پورا ہو جاتا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد کے فرائض بلکہ اوصاف امتیازیہ میں سے یہ بات ہے کہ اس کے ہاتھ پر پیشن گوئیہ پوری ہو اور مقصد بعثت کی تکمیل ہو۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی نہایت قلیل مدت کی خلافت میں جہاں اور بہت سے کام کیے، وہاں یہ بھی کیا کہ ان دونوں سلطنتوں کی فتح کی بنیاد ڈال گئے۔ ابتدا ان کے دست مبارک سے ہوئی اور انتہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر ہوئی۔ اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی جس کا مذہب مجوسی تھا، جہاں خداوند قدوس کی پرستش کے بجائے اس کی مخلوق یعنی آگ کی پرستش ہوتی تھی، اور دوسری روم کی جس کا مذہب عیسائی تھا، جہاں خدا کے بندے کو خدا کا بیٹا کہا جاتا تھا اور عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا گیا تھا۔ شاہ ایران کو کسریٰ کہتے تھے اور شاہ روم کو قیصر۔ عراق وغیرہ ایران کی سلطنت میں اور شام وغیرہ روم کی حکومت میں تھا۔ فتنہ ارتداد کے ختم ہونے کے بعد اپنی خلافت کے دوسرے سال یعنی سن ہجری 12 میں آپ نے اسلامی فوجوں کو بجانب عراق روانہ کیا۔ ابتداءً حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر کیا، پھر آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ عراق میں کئی لڑائیاں ایرانیوں سے ہوئی اور شہر ہیرا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ وہاں کے لوگوں نے امان مانگی اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اسلامی فوجیں عراق میں مصروف کارزار تھی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں جہاد شام و روم کا داعیہ پیدا ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک نہایت بلیغ خطبہ پڑھا جس میں جہاد کی ترغیب تھی، اور حکم دیا کہ رومیوں سے قتال کی تیاری کی جائے۔ پھر جو فوج وہاں موجود تھی اس کو 4 حصوں پر تقسیم کیا۔ ایک حصے پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سردار بنا کر براہ فلسطین کی جانب روانہ کیا، اور ایک حصے پر امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سردار بنا کر حمص کی طرف بھیجا، اور ایک حصے پر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو سردار بنا کر دمشق کی طرف روانہ کیا، اور ایک حصے پر سرحبیل بن حنصہ رضی اللہ عنہ کو سردار بنا کر بجانب اردن بھیجا، اور فرمایا کہ جب تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ تو پورے لشکر کی سرداری ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ عراق کی مہم مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے خود جلد سے جلد ملک شام پہنچے، اور ان کو پوری فوج شامیہ کا سپہ سالار اعظم مقرر فرمایا۔ ہرقل بادشاہ روم نے بھی اپنی پوری طاقت مسلمانوں کے خلاف جمع کر دی، اور جمادی الاولیٰ سن ہجری 13 میں وہ قیامت خیز معرکہ پیش آیا جس کا نام جنگ یرموک ہے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو ایسی عظیم الشان فتح حاصل ہوئی کہ رومیوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ جنگ سے پہلے مسیح علماء سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناظرے بھی ہوئے، اور خدا کی حجت ان سب پر ایسی قائم ہو گئی کہ باید شاید۔ اس فتح کی خوشخبری حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت پہنچی جب آپ رضی اللہ عنہ کی مقدس زندگی کا آخری رمق تھا۔
خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی مکمل نہیں ہوئی ہے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔